السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانس اکیڈمی کے اس تعلیمی چینل میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کا خوش آمدید۔ اردو گرامر کی اس سیریز میں اب ہم حل کرنے جا رہے ہیں اور پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جملوں کی شناخت۔ ہم دیکھیں گے جملے جو ہے وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، مفرد، مرکب اور مخلوط جملوں کی قسمیں اب ہم دیکھیں گے اور ان کی مثالیں دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنی کتاب کی طرف، صفحہ نمبر 6 پر۔ تو یہ آ گئے ہم اب صفحہ نمبر 6 پر، جہاں پر آپ کو مفرد جملے کی مثال کے ساتھ آپ کو اس کے حصوں کے، اس کے اجزاء ترکیبی کے بارے میں پڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو کتاب کے اندر سے ہی بورڈ ایگزام میں آنے والا ہے، اس کے باہر سے کچھ بھی نہیں آنے والا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کچھ مثالیں آپ کے سامنے دی گئی ہے کہ مولانا حسرت موہانی کی شخصیت میں کوئی دل فریبی نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جان لینا ہے کہ مفرد جملہ مطلب ایسا جملہ جس میں ایک فعل ہو اور وہ اپنا پورا معنی ادا کرتا ہو، اسے مفرد جملہ کہتے ہیں۔ مفرد جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ تو یہاں پر ہم نے جو پڑھا ہے، جیسے کہ دوسرا جملہ ہے، حسرت موہانی علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے۔ تو حسرت موہانی جو ہے وہ مبتدا ہے اور علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے یہ خبر ہے۔ تو یہ دو اجزاء ہوتے ہیں مفرد جملوں کے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کی کتاب میں، دیکھیے دو حصے ہوتے ہیں، حسرت موہانی اور علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے۔ پھر ایک اور جملہ ہے، تحریک آزادی کا درخت برگ و بار لایا۔ تو تحریک آزادی کا درخت جو ہے یہ مبتدا ہے اور برگ و بار لایا یہ خبر ہے۔ تو یہاں پر آپ ایگزام میں ایسا ہی پوچھ سکتا ہے کہ مفرد جملوں کے اجزاء ترکیبی نشاندہی کیجیے یا خط کشیدہ کیجیے۔ تو آپ کو شناخت کرنے کے لیے اس طرح سے پوچھا سکتا ہے۔ تو یہ تھا مفرد جملہ، جس میں ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی فعل ہوتا ہے، جس کا جو اپنا پورا معنی ادا کرتا ہے، تو اسے ہم مفرد جملہ کہتے ہیں۔ ایسے مزید جو جملے ہیں، آپ اپنی جتنی بھی اسٹڈی مٹیریلز ہیں، جتنی بھی آپ نے اب تک پیپر حل کرے ہیں، اس میں سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو اگلا جملہ اب ہم جملے کی قسم پڑھنے جا رہے ہیں، مرکب جملہ ہے، وہ پیج نمبر 33 پر ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ کچھ مثالیں آپ کو دے کر رکھی ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میں اپنے آپ کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ چلیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں، تحریک آزادی کا درخت برگ و بار لایا تو اس کی فصل کا لوگوں میں بٹوارا ہوا۔ یہ ایک جملہ ہے۔ سید سلمان ندوی لکھتے ہیں کہ الہ آباد میں کانگریس کا ایک جلسہ تھا۔ تیسرا جملہ، انہوں نے کسی درزی سے شیروانی کی تراش سیکھ لی اور درزی کا قصہ ہی پاک ہو گیا۔ تو آپ نے ان جملوں میں جو ترچھے الفاظ کے درمیان میں تو، کہ اور یہ دیکھا ہوگا۔ تو یہ جو تقسیم میں جو یہ لفظ ہے، اپنے سے پہلے اور بعد آنے والے حصوں کو یہ جوڑتے ہیں۔ اگر بات کی جائے اس کی تاریخ کی، مرکب جملے ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ فعل ہوتے ہیں اور وہ اپنا پورا معنی ادا کرتے ہیں، جو کہ اور لیکن یا ایسے الفاظ سے جڑے ہوتے ہیں، انہیں ہم مرکب جملے کہتے ہیں۔ تو ایسے جملوں کا ہر حصہ آزاد فکرہ کہلاتا ہے، اگرچہ اپنی جگہ پورا جملہ بھی ہے۔ جب یہ آزاد فکرے حروف عطف یعنی تو، مگر، کہ اور وغیرہ سے جڑے جاتے ہیں تو اسے مرکب جملہ بن جاتا ہے۔ تو آزاد فکروں کو جوڑ کر مرکب جملہ بنانے کے لیے پھر، ورنہ، لیکن وغیرہ ایسے بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اب دیکھیے اس کی مثالیں ہیں، اسی چیز سے آپ کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو صرف ایگزام میں پہچاننا ہے، آپ کو تعریف وغیرہ نہیں لکھنی ہے، آپ کو صرف پہچاننا ہے۔ تو دعوت کا وقت آیا، یہاں پر دیکھیے آپشن دیا، تو اور پھر مہمان کے لیے دیوڑی میں چٹائی بچھا دی گئی۔ تو یہاں پر آپ کو صحیح حرف یہاں پر لکھ کے آپ کو جملہ مکمل کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے 4-5 جملے آپ کو دیے گئے ہیں پیج نمبر 33 پر، تو یہاں سے آپ حل کر سکتے ہیں۔ یہ سوالات آپ کو آپ کے سوالیہ پرچے میں سوال نمبر 4 کے الف کے پہلے حصے میں پوچھے جائیں گے۔ تو یہ تھا مرکب جملوں کا حصہ۔ اب بڑھتے ہیں مخلوط جملوں کی طرف، جو آپ کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 46 یعنی 46 پر ہے۔ چلیے اب اگلا جملے کی قسم جو ہے وہ مخلوط جملہ ہے، دیکھ لیتے ہیں آپ کے صفحہ نمبر 46 پر۔
آپ کی درسی کتاب کے 46 پر ہمیں جانا ہے. چلیے دیکھیے یہاں پر رائٹ سائڈ میں لیفٹ سائڈ میں آپ کو دکھ جائے گا یہاں پر کچھ جملے دی گئے ہیں. بس آپ دیکھ لو کہ پہچاننا کیسے ہے. مخلوط جملہ بہت ہی ایک دم سے سمپل ہے, آسان ہے. اس میں 2 فقرے ہوتے ہیں. ایک فقرہ معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے, دوسرا فقرہ معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا مکمل اپنا معنی کرنے کے لیے محتاج ہوتا ہے. تو یہ دیکھنے سے بھی اور پڑھنے سے بھی تھوڑا سا ادھورا سا لگتا ہے. تو دیکھیے ہم کچھ مثالیں ہیں. جب وہ دھوئیں کے کثیف بادلوں میں اترا تو اس کے سینے میں چنگاریاں اتر گئی. پرندے نے جب نیچے پھیلی ہوئی دنیا کو دیکھا تو اس کی پرواز تھم گئی. ایک کنارے پر ایٹمی بھٹیاں تھیں جن کی کشادہ چمنیاں دھواں اگل رہی تھی. یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اندھیرے میں گر کر رہ گیا. اب دیکھیے اس میں نا جو ترچھے الفاظ جو لائنیں بنا کے رکھی گئی تھی اس میں جو خط کی وجہ سے وہ 2 فقروں میں تقسیم ہو گئے تھے. اس میں جو پہلا فقرہ تھا جو جب سے شروع ہوا تھا یہ تابع فقرہ تھا. اب واضح رہے کہ اگر آپ کو ایگزام میں سوال آ گیا کہ تابع فقرہ نشاندہی کیجیے یا خاص فقرہ بتائیے, تو آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ ایسا جملہ جو جب سے شروع ہوتا ہے وہ تابع فقرہ ہوگا اور ایسا جملہ جو تو سے شروع ہوتا ہے وہ خاص فقرہ ہوگا. تو انہی دونوں جملوں کے فقروں کے ملنے سے مخلوط جملہ بنتا ہے. تو اس لیے پہلے خاص فقرہ استعمال کیا گیا یہاں پر اور پھر بعد میں ترچھے خط کے بعد فقرے تابع فقرے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جملوں کی قسمیں ہیں. بس آپ کو پہچاننا ہے. آپ کو آپ کی کتاب میں جہاں پر بھی جملے نشاندہی کے لیے پہچانے گئے ہیں بس اسی لاجک کا اور اسی تعریف کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو اس کو پہچاننا ہے اور سوالات کو حل کرنا ہے. واضح ہے کہ آپ کو یہ سوال نمبر 4 کے الف میں ہی پوچھا جائے گا, الف کے پہلے میں پوچھا جائے گا جس کے اندر جملوں کی نشاندہی کرنے. آپ کو اس پر 2 مارکس ملیں گے. تو امید ہے آپ کو یہ بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اسی طرح سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ مخلوط جملے کی مثالیں, ایسے بہت ساری مثالیں آپ کی اسی کتاب میں دی گئی ہے. تو آپ وہاں سے اسے سرچ کریں اور تلاش کریں اور اس کو لکھیں, پریکٹس کریں. جتنی بھی آپ کے اسٹڈی مٹیریل 21 ہے یا مشقی بیاض ہے یا آپ کے مختلف اسکولوں کے پیپرز ہیں جو آپ کو ہماری اس ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی, تو آپ وہاں سے اس کو سولو کریں. امید ہے کہ یہ جو سیکشن ہے جس میں ہم نے جملوں کی شناخت کے بارے میں آپ کو بتایا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. آپ ایسے ہی اپنی کتاب سے پڑھائی کریں اور اس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اپنے تمام اسٹوڈنٹس میں اور ٹیچرز میں اور فرینڈز میں شیئر کریں. اور ایسے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بنے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ. شکریہ. السلام علیکم.